السلام ویورز، NAG کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ناصر عباس۔ ناظرین، آپ کو NAG کی طرف سے اور NAG کی ٹیم کی طرف سے، ٹائم لیس سروسز کی طرف سے، ٹائم لیس پروڈکشن ٹیم کی طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو، اور یہ عید آپ کے لیے خوشیاں لائے۔ لیکن آج جب یہ عید کا چاند نظر آیا، اس سے چند لمحے پہلے یہ خبریں آ رہی تھیں کہ پٹرول کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کیا جائے گا۔ جب یہ بات چلی تو یہ بتایا جا رہا تھا مختلف نیوز چینلز پر کہ جو پٹرول کی قیمت ہے اس میں 50 روپے اضافہ ہوگا، جبکہ جو ڈیزل ہے اس کی قیمت میں 73 روپے اضافہ ہوگا۔ لیکن جب یہ شام کی بات ہے اور اس کے بعد چاند نظر آیا اور لوگ جو ہے وہ اپنی خوشیوں کو سمیٹ رہے تھے، خریداری کر رہے تھے، کوئی چوڑیاں خرید رہا تھا، کوئی جوتے خرید رہا تھا، کوئی مہندی لگوا رہا تھا، کوئی پھول خرید رہا تھا، کوئی مٹھائیاں بانٹنے کے لیے لے رہا تھا، کوئی کل کے پلان بنا رہا تھا، کوئی رات کے پلان بنا رہا تھا کہ دوستوں کے ساتھ کیسے انجوائے کرنا ہے، کل عید کیسے پڑھنے جانا ہے، صبح کھانا کیا بنانا ہے، کون سے کھابے ہونے ہیں، کس ہوٹل پہ جانا ہے، کس رشتہ دار کو بلانا ہے، یہ سب پلاننگ چل رہی تھی۔ تو ایسے وقت میں اچانک ٹی وی پر یہ خبر نمودار ہوئی کہ وزیر اعظم پاکستان کچھ دیر بعد قوم سے خطاب کریں گے۔ جب یہ بات سامنے ہوئی تو پھر یہ جو ہر طرف یہ ہائپ کریٹ ہو گئی میڈیا کے، شاید وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم حالیہ تناظر دیکھیں تو گزشتہ ہفتے کے دوران جو ہے پھر عالمی سطح پہ خام تیل کی قیمت میں بڑا اضافہ دیکھا گیا ہے، مسلسل اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، اور یہ وجہ ہے ایران اسرائیل امریکہ جنگ کی وجہ سے، ابنائے حرمز پر حملوں کی وجہ سے، اس کی بندش کی وجہ سے، پھر ایران اور اسرائیل کی جانب سے جو اس کے توانائی کی ذخیرہ ہے اس پر حملہ کیا گیا ایران کے، تو اس سے بھی جواب میں جو ہے ایران نے خلیجی ممالک کے توانائی کے ذخائر پر حملہ کیا ہے۔ ان سب سچویشنز کے بعد جو پہلے ہی ہم سنا کرتے تھے کہ آئندہ جنگیں جو ہے وہ پانی پہ، تیل پہ، توانائی کے ذرائع پہ، اس پر لڑی جائیں گی، تو اب جو ہے اس وقت جو جنگ جاری ہے وہ پٹرول اور گیس پر آ گئی ہے، اور یہ ایک دو ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پوری دنیا میں کساد بازاری جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، ہر طرف مہنگائی کا عالم ہے۔ پٹرول کی بندش سے جب آپ کو دستیاب نہیں ہوتا یا اتنے بڑے پیمانے پر مہنگا ہوتا ہے تو اس کو لامحالہ اثرات باقی تمام چیزوں پر پڑتے ہیں اور عام آدمی کی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے گزشتہ روز بھی اس حوالے سے ایک اجلاس کیا تھا اور اس میں کہا تھا کہ سادگی اپنائیں۔ انہوں نے بار بار شہریوں سے اپیل کیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کفایت شعاری پر عمل پیرا ہے، اور لوگ جو ہیں، عوام جو ہے وہ بھی کفایت شعاری اختیار کریں، اور وہ ایک اکیلے بندے کی گاڑی لے کے جانے کی بجائے وہ مشترکہ سروس کو، مشترکہ بسز کو، زیادہ تر یہی کہہ رہے ہیں کہ بس جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کے استعمال کو بڑھایا جائے تاکہ پٹرول کی کھپت کم ہو، اور جو حکومت نے دفاتر میں کفایت شعاری کے اقدامات اٹھائے ہیں، سرکاری گاڑیوں کے استعمال میں کمی کی ہے، تو اس کے اثرات جو ہے وہ ریلیف جو ہے وہ عام آدمی کو بھی ملے۔ لیکن اگر ہم یہ سچویشن کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، تو ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ اور آج جب وزیر اعظم پاکستان نے رات گئے قوم سے خطاب کیا تو انہوں نے بھی یہی باتیں کی کہ دیکھیں ہمیں جو ہے مشکل صورتحال کا سامنا ہے، مسلسل جو ہے پٹرول اور خام تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو اس تناظر میں ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائیں۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے عوام پر عید پر بوجھ ڈالنے کی بجائے یہ فیصلہ کیا کہ جو 50 روپے کی اضافے کی تجویز دی گئی ہے اور 73 روپے ڈیزل کی قیمت میں اضافے کی تجویز کی ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور عوام کو حکومت اپنی جیب سے ریلیف دے گی، اس کے جو اضافہ ہے وہ حکومت بوجھ برداشت کرے گی۔ تو اس پہ وزیر اعظم نے یہ بھی بتایا کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران جو ہے اگر یہ اضافہ کیا جاتا تو یہ 123 روپے جو ہے وہ پٹرول کے بنتے تھے اور 170 کے قریب ڈیزل کے بنتے تھے، لیکن حکومت نے یہ اضافہ نہیں کیا، اور اپنے بجٹ سے جو حکومت کا ہے ترقیاتی بجٹ ہے، ان بجٹ سے بچت کر کے اس عوام کو ریلیف دینے کا جو ہے فیصلہ کیا ہے۔ تو ہم سب کو، وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ ہم بھی دعا گو ہیں کہ یہ جنگ جلدی ختم ہو تاکہ عوام پر بوجھ نہ پڑے، عوام کی مشکلات کم ہوں، اور انہوں نے قوم سے ابھی اپیل کی ہے، اور قوم کو بھی چاہیے کہ جیسے کل ہم صبح عید نماز پر جائیں یا
جو نماز پڑھتے ہیں ہم اپنی دعاؤں میں اس بات کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، اور جو مشکلات ہیں، جو ہماری غلطیاں کوتاہی ہیں وہ معاف کرے، اور جو جنگ ہے یہ اپنے اختتام پر پہنچے تاکہ راستے کھلیں اور ہمارے پاس جو ہے تیل کے ذخائر کے، ایندھن کے ذخائر کے، یا باقی جو چیزیں ہماری درآمدی متاثر ہو رہی ہیں، جس میں یوریا کھاد ہے جس سے پروڈکشن ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو متاثر ہو رہی ہیں، تو وہ میڈیسن ہے، تو یہ اچھا اقدام ہوگا، اللہ کی رحمت ہو، اور اگر جنگ بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے معمول کی زندگی طرف لوٹیں گے۔ لیکن اگر یہ کچھ عرصہ یہ برقرار رہتی ہے جنگ کی صورتحال، تو اس کے پوری دنیا کے جو معاشی اقتصاد بازاری ہے اس پر اثرات پڑیں گے، اور اس سب کے اثرات عام آدمی پر اور اس کی زندگی پر پڑیں گے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے NAG۔